ذکر الہی مومن کے دل کی زندگی، روح کی غذا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر جلی اور ذکر خفی کی حقیقت قرآن کریم کے ذریعے اور اکابر اہل سنت اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ جانیں گے کہ ذکر جلی کیا ہے، ذکر خفی کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، کن مواقع پر کون سا ذکر مناسب ہے، اور ایک مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں ذکر کو کیسے اپنا معمول بنا سکتا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ حقیقی ذکر صرف زبان تک محدود نہیں، بلکہ دل، کردار، اخلاص، شریعت کی پابندی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون، زندگی میں برکت، ایمان میں تازگی نصیب ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکہم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین اور اللہ کے محبوب بندوں، آج کا موضوع ہے ذکر جلی اور ذکر خفی۔ یہ موضوع محض تصوف کا نہیں بلکہ قرآن و سنت کا موضوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ دل کا اطمینان دولت، شہرت یا اقتدار میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ ذکر کی حقیقت صرف ذکر جو ہے وہ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے، زبان سے، عقل اور عمل سے اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا کمال یہ ہے کہ انسان کا دل ہر لمحہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، یہاں تک کہ دنیا کے کام بھی اسے اللہ سے غافل نہ کریں۔ ذکر جلی کیا ہے؟ ذکر جلی وہ ہے جس میں زبان سے اللہ کا نام لیا جائے، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، استغفار، درود پاک اور جو مروجہ سلاسل میں رائج طریقے ہیں وہ۔ یہ ذکر انسان کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے اور غفلت کو دور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا عہد نبوی میں معروف تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے بلند آواز سے ذکر کرنا جائز اور مشروع ہے۔ اب آتے ہیں ہم ذکر خفی کی طرف کہ ذکر خفی کیا ہے۔ ذکر خفی وہ ہے جو دل میں کیا جائے، جس میں انسان خاموش ہو لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے۔ یہ ذکر زیادہ اخلاص پیدا کرتا ہے کیونکہ اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ رہے، اگرچہ جسم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو۔ یہی ذکر خفی کی روح ہے۔ ذکر جلی زبان کو اللہ کی یاد کا عادی بنانا ہے، جبکہ ذکر خفی دل کو اللہ کا گھر بنا دیتا ہے۔ ذکر جلی میں آواز ہوتی ہے، ذکر خفی میں خاموشی ہوتی ہے۔ ذکر جلی دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ذکر خفی بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ کیا دونوں ثابت ہیں؟ جی ہاں، دونوں کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے۔
قرآن نے ہر حال میں ذکر کا حکم دیا، احادیث میں زبان کے ذکر کی بھی فضیلت آئی اور دل کے اخلاص کی بھی۔ اس لیے اہل سنت کا موقف ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں، بشرطیے کہ شریعت کے مطابق ہوں اور ان میں کوئی خلاف سنت بات شامل نہ ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ذکر کے ساتھ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز کے بغیر ذکر ادھورا ہے، سنت کے بغیر طریقت ناقص ہے، حلال رزق کے بغیر دل منور نہیں ہوتا اور اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ذکر کے اثرات یہ ہیں کہ اگر ذکر صحیح طریقے سے کیا جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں خشیت آ جاتی ہے، زبان جھوٹ سے بچنے لگتی ہے، اخلاق میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہی ذکر کی پہچان ہے۔ آج کے دور کی ضرورت یہ ہے کہ آج انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے لیکن دل میں سکون نہیں، گھر بڑے ہو گئے مگر دل تنگ ہو چکے ہیں، دوست ہزاروں ہیں مگر تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل کو دنیا سے بھر لیا اور اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف چند منٹ بھی اخلاص کے ساتھ ذکر کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہمیں نہ افراط میں جانا چاہیے اور نہ تفریط میں، اور نہ ہر نئے طریقے کو دین سمجھ لینا چاہیے، اور نہ قرآن و سنت سے ثابت ذکر کو رد کرنا چاہیے۔ اہل سنت کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ جو ذکر شریعت کے مطابق ہو وہ باعث خیر ہے، خواہ جلی ہو یا خفی ہو۔ اللہ ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری زبانوں کو تسبیح، تحلیل، استغفار اور درود پاک سے تر رکھ، ہمیں شریعت و طریقت دونوں پر استقامت عطا فرما اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر جلی اور خفی کا فرق تصوف میں اللہ کو یاد کرنے کے جو ہے یہ دو بنیادی طریقے تھے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ذکر اور تھوڑا سا میں واضح کر دیتا ہوں کہ جنہیں ذکر خفی اور جلی کہا جاتا ہے، یہ دونوں طریقے طالب حق کو اللہ کے قریب کرتے ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے۔ ذکر جلی آواز کے ساتھ ذکر ہے، اس سے مراد وہ ذکر ہے جو زبان سے اونچی یا درمیانی آواز میں کیا جائے تاکہ کان اسے سن سکیں۔ چشتیہ، قادریہ، سلاسل میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ابتدائی طالب علموں کے دل سے غفلت کو دور کرنا، ماحول میں روحانیت پیدا کرنا اور دل کو دنیاوی خیالات سے جھٹکا دے کر بیدار کرنا ہوتا ہے۔ ذکر خفی جو ہے پوشیدہ یا دل کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ ذکر ہے جو زبان کو ہلائے بغیر صرف دل کی دھڑکنوں اور سانسوں کے ذریعے باطن میں کیا جائے۔ نقشبندیہ سلسلے میں اسے بنیاد مانا جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دکھاوے ریاکاری سے پاک ہوتا ہے۔ انسان اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے دوران بھی ہر لمحہ باوضو یا بے وضو اللہ کی یاد میں رہ سکتا ہے اور شیطان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ چند آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔